السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے میڈیا کے عربی کے اسباق کا سلسلہ جاری ہے اور پچھلی ویڈیو میں بھی ہم مذاکرات کے حوالے سے بات کی تھی۔ ابھی بھی مذاکرات کے بارے میں کچھ خبریں ہیں، کچھ جملے ہیں، آئیے ان کو پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حضر ممثل رفیع المستوى من كل جانب۔ حضر ممثل رفیع المستوى من كل جانب۔ حضر ممثل رفیع المستوى من كل جانب۔ حضر يحضر، حاضر ہونا، حضر يحضر، حاضر ہونا، جیسے کلاس میں کوئی طالب علم حاضر ہوتا ہے فهو حاضر، وہ حاضر ہے۔ لیکن جس طرح بڑے حضرات ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ حاضر ہوئے، مطلب بڑے محفل میں شرکت کی، بڑے اجلاس میں شرکت کی، تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ شرکت۔ تو حضر کا مطلب یہاں پر ہے شرکت کرنا۔ حضر یحضر کا معنی یہاں کیا ہے؟ شرکت کرنا۔ ممثل، ممثل، مثل یمثل، نمائندگی کرنا۔ مثل یمثل تمثیلا، باب تفعیل ہے، نمائندگی کرنے کو کہتے ہیں۔ ممثل ان کا مطلب ہے نمائندہ۔ ممثل نمائندہ، الممثلون بہت سارے نمائندے۔ رفیع، رفع یرفع اٹھانا، رفیع رفع یرفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا۔ رفیع کا مطلب یہاں پر اعلیٰ ہے، بلند۔ رفیع اعلیٰ اور بلند۔ مستوی، مستوی کا مطلب ہوتا ہے سطح یا لیول، سطح کو کہتے ہیں یا لیول کو کہتے ہیں۔ المستوى الاول پہلا لیول، المستوى الثانی دوسرا لیول، المستوى الثالث تیسرا لیول۔ تو المستوى کہتے ہیں لیول کو اعلی مستویات مختلفہ، مختلف سطح پر، مختلف لیول پر۔ رفیع المستوى، رفیع المستوى کو ملا کر کے ہم پڑھیں گے اعلی سطح، رفیع اعلی سطح والا۔ اچھا، من کل جانب ہر طرف سے، لیکن جانب کا مطلب یہاں پر فریق ہے، یا جانب بھی ہم کہہ سکتے ہیں، طرف بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضر ممثل رفیع المستوى من کل جانب۔ حضر ممثل رفیع المستوى من کل جانب، ہر فریق کی جانب سے اعلیٰ سطح کے نمائندے نے شرکت کی۔ ہر فریق کی جانب سے، من کل جانب ہر فریق کی جانب سے یا ہر طرف سے، ہر طرف سے یا ہر فریق کی جانب سے اعلیٰ سطح کے نمائندے نے شرکت کی۔ مذاکرات کے اندر، مذاکرات کی بات ہو رہی ہے۔ حضر ممثل رفیع المستوى من کل جانب، ہر فریق کی جانب سے اعلیٰ سطح کے نمائندے نے شرکت کی۔ وصل الطرفان إلى التفاهم بعد ساعات من النقاش، من النقاش۔ وصل الطرفان إلى التفاهم بعد ساعات من النقاش۔ وصل يصل پہنچنا، وصل يصل پہنچنے کو کہتے ہیں، پہنچنا۔ وصل يصل پہنچنا۔ الطرفان جسے ہم نے آپ کو بتایا تھا، طرف سے مراد یہاں ٹیم ہے یا فریق، تو طرف کہتے ہیں فریق، تو دونوں فریق۔ التفاہم، تفاہم یتفاہم اردو میں بھی مستعمل ہے، مفاہمت کرنا، مفاہمت۔ التفاہم کہتے ہیں مفاہمت کو، التفاہم مفاہمت۔ ساعات، ساعات جس طرح کہ آپ جانتے بھی ہوں گے، ساعت ان کی جمع ہے، گھنٹے کو کہتے ہیں۔ ساعات، ساعت ان کی جمع ہے، گھنٹے کو کہتے ہیں۔ النقاش، نقاش کہتے ہیں بحث و مباحثہ، بات چیت، بحث و مباحثہ، بات چیت۔ باپ مفاعلہ ہے، ناقش یناقش، ہوا ناقش الموضوع، اس نے موضوع کے بارے میں بات چیت کی۔ وصل الطرفان إلى التفاهم بعد ساعات من النقاش۔ ساعات کئی گھنٹے کے بات چیت کے بعد دونوں فریق مفاہمت پر پہنچے۔
کئی گھنٹے بات چیت کے بعد دونوں فریق مفاہمت تک پہنچے، کئی گھنٹے بات چیت کے بعد دونوں فریق مفاہمت تک پہنچے، وصل الطرفان پہنچے دونوں فریق مفاہمت تک کئی گھنٹوں کے بعد نکاش سے، بحث و مباحثہ سے، بات چیت سے۔ تو ترجمہ ہم کیا کریں گے کہ کئی گھنٹوں کی بات چیت کے بعد دونوں فریق مفاہمت تک پہنچے، وصل الطرفان الى التفاہم بعد ساعات من النقاش، تجری وساطۃ دولیۃ لحل الازمة السیاسیہ، تجری وساطۃ دولیۃ لحل الازمة السیاسیہ، جرا یجری جاری ہونا، جرا یجری جاری ہونا، بہنا ہوا جاری وہ جاری ہے، وہ بہہ رہا ہے، وہ جارن۔ اچھا، وساطۃ، وساطہ کہتے ہیں ثالثی کو، وساطۃ قطریہ، قطر کی ثالثی، وساطۃ کہتے ہیں ثالثی کو، دولیۃ آپ کو ہم نے بتایا دولیۃ، دراصل اس بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ دولت اس کی جمع ہے دول، دولت ہم نے آپ کو ابھی بتایا کہ ملک اور ریاست کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے دول۔ تو اب اگر اس کی طرف اس کی مفرد کی طرف نسبت کریں تو پھر ہم کہیں گے دولی، اس لیے کہ مفرد اس کا دولت ہے، اور اگر جمع کی طرف نسبت کریں تو پھر ہم کہیں گے دولی، دولی۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ عربی زبان میں نسبت کی جاتی ہے مفرد کی طرف، تو ہمیں کہنا چاہیے دولی، دولی دال کے زبر کے ساتھ، لیکن اس وقت یہ غلط یہ ہے دولی، اتنا زبان پر چڑھ گیا ہے کہ لوگ دولی پڑھتے ہیں، حالانکہ فصیح اور صحیح یہ ہے کہ دولی پڑھ جائے۔ تو اس لیے کبھی کبھی ہم بھی وہ دولی زیادہ سن کے ہم بھی دولی پڑھ لیتے ہیں، لیکن زیادہ فصیح ہے دولیۃ، دولیہ بین الاقوامی، دولیۃ بین الاقوامی، بین الاقوامی دولیۃ۔ الازمۃ، ازمہ کہتے ہیں بحران کو، ازمۃ بحران، ازمۃ بحران، الازمۃ بحران، اس کی جمع ہے ازمات، ازمۃ کی جمع ہے ازمات، اور خدمت کی جمع ہے خدمات، خدمت کی جمع ہے خدمات، اور ازمت کی جمع ہے ازمات۔ بعض ساتھی اس میں غلطی کر لیتے ہیں۔ تجری وساطۃ دولیۃ لحل الازمة السیاسیہ، سیاسی بحران کے حل کے لیے بین الاقوامی ثالثی جاری ہے، سیاسی بحران کے حل کے لیے بین الاقوامی ثالثی جاری ہے۔ تجری وساطۃ دولیۃ لحل الازمة السیاسیہ، سیاسی بحران کے حل کے لیے بین الاقوامی ثالثی جاری ہے۔ تجری وساطۃ دولیہ لحل الازمة السیاسیہ۔ آگے خبر ہے، دعت الحکومۃ الی اجتماع طارئ لمناقشۃ الوضع۔ دعا یدعو، دعا یدعو کا مطلب ہوتا ہے بلانا، دعا یدعو کا مطلب ہوتا ہے بلانا، طلب کرنا، بلانا طلب کرنا، دعا یدعو، ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سے طلب کرتے ہیں، دعا یدعو۔ اور الحکومہ اس کی جمع ہے الحکومات، الحکومات، حکومت کو کہتے ہیں۔ اجتماع، اجتماع کہتے ہیں اجلاس کو، اجتماع کہتے ہیں اجلاس کو۔ طارئ، طارئ کہتے ہیں ہنگامی، طارئ ہنگامی، اس پر ہم کسی ویڈیو میں شاید تفصیلی بات کر چکے ہیں۔ باب الطوارئ، باب الطوارئ کہتے ہیں ہنگامی دروازے کو، الطوارئ۔ اچھا، لمناقشہ، مناقشہ یہ ابھی جو گزرا نقاش، نقاش کہتے ہیں بات چیت کو، اور مناقشہ بھی کہتے ہیں بات چیت کو، یہ دونوں باب مفاعلہ کے مصدر ہیں، نقاش اور مناقشہ مفاعلہ، جیسے قاتل یقاتل قتالا اور مقاتلۃ، تو اسی طرح ناقش یناقش نقاشا و مناقشۃ۔ الوضع، وضع کہتے ہیں حالات کو، وضع کہتے ہیں حالات۔
الاوضاع بھی کہتے ہیں، الاوضاع الامنیہ سیکورٹی حالات، الاوضاع الامنیہ سیکورٹی حالات، عربی زبان میں الاوضاع۔ حالات کو ظروف بھی کہتے ہیں، ضا کے ساتھ، الظروف حالات۔ بہرحال دعت الحکومت الى اجتماع طارئ لمناقشة الوضع، دعت الحکومت الى اجتماع طارئ لمناقشة الوضع، حالات کے بارے میں بات چیت کے لیے حکومت نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا، حالات کے بارے میں بات چیت کے لیے حکومت نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا، حالات کے بارے میں بات چیت کے لیے حکومت نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ دعت الحکومت الى اجتماع طارئ لمناقشة الوضع، حالات کے بارے میں بات چیت کے لیے حکومت نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ اب ہم عبارت پڑھتے ہیں، حضر ممثل رفیع المستوى من كل جانب وصل الطرفان إلى التفاهم بعد ساعات من النقاش، تجري وساطة دولية لحل الأزمة السياسية، دعت الحكومة إلى اجتماع طارئ لمناقشة الوضع۔ تو اس سبق کو آپ بار بار سن بھی لیں، یاد بھی کر لیں، اور اگر اپنے پاس کاپی میں لکھیں گے، نوٹ کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔